الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی فضیلت اور بڑائی یہ ہے کہ دنیا میں وہ ذکر کرتا ہے اللہ کا اور اللہ اس کا ذکر کرتا ہے عرش و کرسی پر اپنے خاص فرشتوں کے درمیان، اور تیرے دل میں جو طلب اللہ کے ذکر کی ہوتی ہے در حقیقت وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے تجھ کو پہلے یاد کیا، تو اللہ کو بعد میں یاد کرتا ہے۔ ذکر کرنے والے کے دل میں ذکر کی چاہت در حقیقت وہ اللہ کی چاہت کا نتیجہ ہے۔ پہلے تیرے مولا نے، مالک نے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے نے تجھے یاد کیا، اس کے نتیجے میں تو اپنے اللہ اور مالک کو یاد کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے یہی وہ چیز ہے جس سے تجھ کو جہنم سے نجات ملے گی، اللہ کے عذاب سے نجات ملے گی، اور یہی وہ روح اور جان ہے جس سے تجھے جنت کا راستہ کل قیامت کے دن ملے گا۔ اس لیے اللہ کے ذکر کو سب سے بڑا قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، یعنی تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تجھے یاد کر رہا ہے۔ پہلے اللہ نے تجھے یاد کیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ تیرے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ تو اللہ کو یاد کرے۔ تو اب دو ذکر ہو گئے، ایک تو تیرا اللہ کا ذکر کرنا، یاد کرنا، اور ایک اللہ کا تجھے یاد کرنا۔ پہلے اللہ کا تجھے یاد کرنا ہے، تیرا یاد کرنا اس اللہ کے یاد کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے
کہ اللہ کا تجھے یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے بمقابلہ اس کے کہ تو اللہ کو یاد کرے. تو نہیں یاد کرے گا تو تیرا بنے گا کیا؟ تو تے سر سے پیر تک محتاج ہی محتاج ہے اللہ کا. تو نہیں اللہ کو یاد کرے گا تو تیری دنیا بھی برباد، تیری آخرت بھی برباد ہے. تجھے تو ایک گھونٹ پانی اور ایک لقمہ کھانا بھی بغیر اللہ کی عنایت اور مہربانی کے میسر نہیں. تو نہ یاد کرے گا اللہ کو تو تجھے کیا ملے گا؟ تیرا کیا بنے گا؟ اور اللہ جو بالکل مستغنی ہے سارے جہان سے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا اگر باغی بن جائے خدا کی خدائی میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ذات والا صفات جو کسی کی محتاج نہیں ہے وہ بھی پھر تجھے یاد کرے. اس کا تجھے یاد کرنا، حالانکہ محتاج تو ہے وہ محتاج نہیں ہے. تجھے اگر یہ مرتبہ مل گیا کہ وہ تجھے یاد کرے تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے تیری دنیا اور آخرت کی آبادی کے لیے. تیرا اسے یاد کرنا تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو نہیں یاد کرے گا تو تیرا بنے گا کیا؟ تجھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ دنیا نہ آخرت. اور قرآن یہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور تیرا ذکر نتیجہ ہے اسی کے ذکر کا، اس لیے کہ فیضان اسی نے کیا، اسی نے تیرے دل میں طلب پیدا کی، اسی نے تجھے توفیق عطا فرمائی. اس لیے اللہ کا تجھے یاد کرنا جبکہ وہ بالکل مستغنی ہے. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے بمقابلہ تیرے اللہ کو یاد کرنا. اور حقیقت بھی یہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسرین کے سردار کہے جاتے ہیں، قرآن کے مطلب اور معنی کو بتانے والے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آیت کے دو معنی ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس لیے ذکر اللہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن میں نے بار بار کہا کہ اس ذکر اللہ ہی کے نہیں بلکہ ہر عمل صالح کا صحیح نتیجہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز انسان کا اپنی نیت کو درست کرنا ہے. اگر نیت صحیح ہے تبھی عمل صالح کا فائدہ عمل کرنے والے کو پہنچتا. پھر ذکر اللہ کے لیے ایک اور بھی چیز ضروری ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ نے توفیق دی ہے، ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کو کیسے بہت مفید بنا سکتا ہے. ذکر کرتے ہوئے ہر وقت ابتدا سے آخر تک
ذکر ایسے ہونا چاہیے کہ جس ذات والا صفات کا ذکر ہو رہا ہے ہر وقت زبان کو ہلاتے ہوئے اس سے محبت، تعلق کا اظہار ہونا چاہیے ہر وقت۔ اگر انسان کا دل غافل ہے، زبان سے ذکر ہو رہا ہے، تو اس ذکر کا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے، لیکن ایسا فائدہ کہ دل میں بے قراری ہو، ناغہ نہ ہو۔ اگر ناغہ ہونے لگے تو دل بے قرار ہو جائے، انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اگر انسان کے باپ دادا پردادا بڑے باکمال لوگ تھے، بہادر تھے، سخی تھے، اولیاء اللہ تھے، دنیا میں ڈنکا بجتا تھا ان کا، جب آدمی اپنے ان باکمال آباء و اجداد کا، باپ دادا کا ذکر دنیا میں کرتا ہے تو تھمتا نہیں، پیار و محبت اور فخر کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اور عرب کے لوگ اسی طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، تفاخر، فخر کرتے تھے، میرے ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے، ان کے واقعات۔ اب اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے جس طرح تم اپنے باپ دادا پردادا کو یاد کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، اللہ کو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ یاد کرو۔ ان کے ساتھ جو فخر تھا، بڑائی تھی، سخاوت تھی، ان کا کرم تھا، جو دنیا میں مشہور تھا، وہ مر گئے، ختم۔ اللہ کا جو کرم تیرے ساتھ ہے وہ تو جب تک تو زندہ رہے گا تیرے ساتھ، تو مر جائے گا تیری اولاد کے ساتھ، اولاد مر جائے گی اولاد کی اولاد کے ساتھ۔ وہ کریم ہے، رحیم ہے، داتا ہے، سخی ہے، ہر کمال اس کے اندر ہے، اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اس کا ذکر تو اس سے بھی زیادہ تفاخر اور محبت اور دل جمعی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالی قرآن کے اندر فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اے میرے بندو اللہ کو یاد کرو، اور نگارت کیسے یاد کرو؟ جیسے باپ دادا کو فخر و محبت کے ساتھ یاد کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کو یاد کرتا ہے مگر دل محبت، تعلق مع اللہ کی عظمت اس سے خالی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس حکم کے مطابق تو نہیں ہو، لہذا ذکر کا فائدہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے ذکر کا۔
فائدہ ہی ذکر کا جب ہوگا جب دل واہی اور غافل نہ ہو۔ اب آدمی کہتا ہے کہ میں نے 12 تسبیح میں آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ دل جمعی نہیں ہے، تعلق مع اللہ جس کا ذکر کر رہا ہے اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ تعلق تو یہ چاہتا ہے کہ ذکر کرے اور اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر توجہ کرتے ہوئے ذکر کرے، تب وہ ذکر اس کا مصداق بنے گا کہ ایسے اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے پوروجوں کو یاد کرتے ہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور پیار و محبت ایسی چیز ہے کہ جب جوش مارے گی تو ہو نہیں سکتا کہ آنکھوں سے آنسو نہ بہائیں۔ تب یہ کہا جائے گا کہ اب ذکر اللہ کی چاشنی پیدا ہو رہی ہے۔ اسی کو پیدا کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں ایک مثال ہے کہ اپنے باپ دادا جیسا ذکر کرو۔ قرآن اسی کو پیش کر رہا ہے، تب اس ذکر کا پورا فائدہ ہو۔ یہ کل کی گفتگو اور آج کی گفتگو کا حاصل ہے کہ اللہ کو یاد کرو، یہ سمجھ کر یاد کرو کہ میرا یاد کرنا مجھے اللہ کے یاد کرنے کا نتیجہ ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر اپنے دل کے اندر طلب، تڑپ، محبت، باپ دادا جیسا پیار پیدا کرنے کی کوشش کرے ذاکر۔ اس کے لیے صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ گر اور یہ ہنر پیدا جبھی ہوگا جب ذکر اللہ کے اندر مداومت، ہمیشگی اور پابندی ہو۔ جو ہمیشہ ذکر نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کا قدردان نہیں ہے۔ قدردان جب ہوگا، کپڑا ملے نہ ملے، روٹی ملے نہ ملے، سونا ملے نہ ملے، راحت ملے نہ ملے، اللہ کا ذکر تو چھوٹے گا نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کا راحت و آرام، سکھ سویدھا، ہر چیز اللہ کے ذکر کی چاشنی، مزے، لذت اور حلاوت، مٹھاس کے سامنے کچھ نہیں۔ اور اگر اللہ کا ذکر چھوٹ جاتا ہے جبکہ دنیا اس کی لذت نہیں چھوٹتی، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے مقابلے میں اللہ کا ذکر دوسری حیثیت رکھنا، حالانکہ دنیا کی ہر لذت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، دوسری کیا تیسری اور چوتھی اور پانچویں کوئی بھی ہمیں مناسبت نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کس طرح سے ہوگا تب جا کر کے وہ فائدہ میسر ہوگا جس کو کہا گیا۔ اللہ جو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کرے اور کس طرح کرے،
وہی ان آیتوں کے اندر جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی ہیں، ان آیتوں میں اسی کو ذکر کیا ہے اللہ نے۔ اس طرح ذکر ہونا چاہیے۔ اس طرح ذکر ہوگا کب؟ پیار و محبت کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، تفاخر کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ میں ذکر کر رہا ہوں، در حقیقت میرا یہ ذکر تو نتیجہ ہے اللہ کے مجھے یاد کرنے کا۔ دل کے اندر یہ تصور اور یہ خیال اللہ کے ذکر کی عظمت اور اس کی بلندی کو بیان کرے گا، یہ سب چیز دل میں ابھرنے لگے۔ اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ ساری دنیا سے اپنے دل کو سمیٹ کر ایک اللہ سے وابستہ کر اور پابندی کے ساتھ۔ پہلے لوگوں کے اندر یہ بات ہوا کرتی، ان پر دنیا اس طرح چاروں ہاتھ پیر سے سوال نہیں تھی جیسے ہمارے اوپر سوال ہے۔ انہوں نے جس چیز کو پکڑ لیا بس پکڑ لیا، آندھی آئے، آفت آئے، دنیا میں کچھ ہوتا رہے، مگر جو معمولات ہیں ان معمولات کے اوپر کوئی فرق نہیں۔ ہمارا حال اب اس زمانے میں بالکل الگ ہے۔ ہمارے اندر وہ پابندی، وہ طلب، دل کی چاہت، تعلق مع اللہ، اور اس تعلق کے نتیجے میں اللہ کا ذکر کرنے کی طلب کہ اللہ سے محبت اور تعلق پیدا کرنے کی یہ صورت ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ ہمارے دلوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ اس کا اثر ہے کہ اس جیسے لوگ اب دنیا میں ملتے ہی نہیں۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنا فرق بڑھ گیا۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے لوگ فاضل ہوتے تھے، کسی نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے دامن کو پکڑ لیا، کوئی رائے پور چلا گیا، حضرت رائے پوری کے دامن کو پکڑ لیا، کوئی سہارنپور چلا گیا، حضرت شیخ الحدیث صاحب کے دامن کو پکڑ لیا۔ مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، خانقاہیں آباد تھیں، اور لوگ مچھر اور مکھی کی طرح سے جیسے شہد پر گرتی ہے اس طرح سے لوگ پڑے رہتے تھے۔ خانقاہ نہیں، خانقاہیں تھی، سال بھر چلتے رہتے تھے۔ لیکن اب کہاں ہے؟ ویسے لوگ ہی نہیں رہ گئے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، کہاں ہے؟ ہمارے دیکھتے دیکھتے لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی، اور 50-60 سال گزرنے کے بعد دنیا کا کیا حال ہوگا اللہ ہی جانتا ہے کیا حال ہوگا۔ اس سے پہلے چلے جائیے تو اور بے شمار لوگ ملتے تھے۔ بات کیا تھی؟ اللہ کی طلب کے لیے جان کو جوکھوں میں ڈالنا، دنیا کو ٹھوکر مار کر اپنے آپ کو بس ایک اللہ کی چاہت کے لیے لگا دینا، کھپا دینا، یہ جذبہ پہلے لوگوں میں تھا، اب تو ہے ہی نہیں، دیکھنے کو بھی نہیں، فقدان ہے۔ اس کا نتیجہ بھی ہے افراد پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر تو اور بھی زیادہ حالات خراب ہو جائیں۔ اس لیے
اللہ کے ذکر کرنے والے کو اللہ کے ذکر کا فائدہ کس طرح پہنچے، اس کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کل اور آج اس کا ذکر ہوا ہے۔ ذکر کے لیے بیٹھو تو اسی چاہت کے ساتھ بیٹھو، میرا مولا مائل بکرم ہے، میں تو کوئی نعمت بھی بغیر اس کی عطا کے مجھے میسر نہیں ہے، تو میں بھی اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے بیٹھا، تو اس ذکر کا فائدہ ہوگا، تبھی طلب اور چاہت ہوگی، تبھی ذکر کی پابندی ہوگی۔ اور میرے بھائی اگر پابندی نہیں ہے تو ذکر کا فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ اللہ کا نام تو آدمی سوتے ہوئے بھی لے گا تو بھی فائدے سے خالی، لیکن ایسا فائدہ جو نام لینے والے کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، اسے اللہ کا عاشق بنا دے، اللہ پر مرنے مٹنے والا بنا دے، تو بھائی وہ تو انہی شرائط کے ساتھ ہوگا تو ہوگا، ورنہ اللہ ہم سب کو ذکر اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ کا اللہ ہمیں بھی مصداق بنائے۔ صلی اللہ تعالی علی شیخ